بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور ہے کہ واقعہ صحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت باصادق کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر رد عمل ہے کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الاول ہی کو کاشانہ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے۔ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا سبب، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوں کو سنوارنے والا، تمام جہانوں کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی ہر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا مالجا، یتیموں کا ولی، غلاموں کا مولا، اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، نافع بریدہ، ختنہ کیے ہوئے خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ، مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا ابو مطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگایا، پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمر ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا، تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب جو کہ کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منائے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی جائے، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ جس مقدس مقام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مکان ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے، الصلاۃ والسلام پڑھتے رہتے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد میں شریک ہوا جو کہ مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو مولد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یکبارگی اس مجلس کے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو اس محفل میں حاضر ہوا کرتے تھے۔